والد صاحب گھومنے پھرنے کے بہت شوقین تھے۔ ایک روز اپنی خالہ سے ملنے لاہور گئے۔ خالہ کی بیٹی مینا ان کو اچھی لگی۔ سوچ لیا کہ شادی مینا سے کریں گے۔ ان دنوں ان کی والدہ ان کی دلہن ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کرنا چاہتی تھیں۔ تاہم بیٹے کی خوشی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ بہن کے گھر چلی گئی اور مینا کی ماں نے ہاں کر دی۔ ابو کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ جس لڑکی کو ایک نظر میں پسند کر لیا تھا وہی مل گئی تھی۔ ان دنوں ابو کی تنخواہ 300 روپے تھی۔ وہ ساری تنخواہ دادی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، لیکن شادی کے بعد ان کے ذاتی اخراجات بڑھ گئے۔ وہ دادی سے رقم مانگتے۔ بیٹے کا بار بار پیسے مانگنا ہماری دادی کو اچھا نہ لگتا۔ اسی بات پر زندگی میں پہلی بار ابو اور دادی میں جھگڑا ہوا۔ دادی نے ذمہ دار بہو کو سمجھا اور خالہ کی بجائے ساس بن گئی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ نئی نویلی دلہن کا دیوانہ ہے، اس کے کہنے سے فضول خرچیاں کرنے لگا ہے۔ بہو حالانکہ ان کی سگی بھانجی تھیں، پھر بھی وہ ان کو بات بات پر ڈانٹ دیتی۔ امی سارے گھر کا کام کرتی اور دادی ان کو ہر وقت پھوڑ اور بسلیقہ کہہ کر رنجیدہ کرتی۔ سال بعد میری بڑی بہن آپا جیا پیدا ہو گئیں۔ اب چھوٹی چھوٹی چپلشوں کے باوجود گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ پہلوٹی کی بیٹی ہوئی تو سب خوش تھے۔ گھر میں پہلی اولاد آئی تھی۔ ابو تو خاص طور پر مسرور تھے اور بیٹی کو اللہ کی رحمت کہتے تھے کہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد ان کی تنخواہ میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں بچے کا اضافہ ہو تو اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ میرے والدین کو بھی جیا کے لیے رقم درکار ہوئی۔ ابو تنخواہ تو ساری شروع سے ہی دادی کے حوالے کر دیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بعد میں ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد بیٹی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے کے لیے والد کو رقم کی ضرورت پڑنے لگی، جبکہ دادی اس بات کو بہو کے چونچلے خیال کرتی۔ گھر میں دوسری بار لڑائی اس بات پر ہوئی کہ وہ جیا کے لیے کھلونا لائے تھے۔ دادی نے کھلونا دے کر پوچھا، بیٹا یہ کتنے کا ہے؟ والد نے جب قیمت بتائی، دادی کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ بولی، آبد بچی پر ابھی سے اتنا خرچ کرنے کی بجائے اس کے مستقبل کے لیے بچاؤ۔ اس بات پر ابو کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ میری بیوی سے تو خار کھاتی تھیں، اب میری بچی سے بھی جلنے لگی ہیں۔ بس اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا سکون ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ جیا کے بعد حیا، پھر میں پیدا ہوئی۔ اب 3 بچیاں ہو گئیں تو اخراجات اور بھی بڑھ گئے، جبکہ آمدنی میں اضافہ نہ ہوا۔ مہنگائی بھی بڑھ گئی تھی۔ گھر کی سربراہ اب بھی دادی تھیں۔ وہ ساری تنخواہ ابو کی ہر ماہ کی 2 تاریخ کو لے لیتی اور اپنی سمجھ اور حساب سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ امی ابھی تک ان کی دستے نگر تھیں اور ابو بھی۔ ایک روز والدہ نے کہا کہ یہ بڑی بھی کب تک تمہاری تنخواہ پر ناک بن کر رہیں گی؟ ان کو ریٹائرڈ کرو اور تنخواہ مجھ کو دو۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور بچوں والی ہوں، گھر کا خرچہ میں چلاؤں گی اور ان کو اتنا جیب خرچ دے دیا کروں گی جتنی ان کو ضرورت ہوگی۔ یہ بات دادی نے بھی سن لی اور رو کر بولی، ہاں تم بھی اس رقم میں خرچہ چلا کر دیکھ لو۔ میں جس طرح خواہش شعری سے اس رقم میں سارا مہینہ پورا کرتی ہوں، میرا دل جانتا ہے میں تو اپنے اوپر روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ مدت سے اپنا نہ کوئی جوڑا بنایا نہ جوتا لیا۔ میرے کیا اخراجات ہیں؟ سب اخراجات تو تم ہی لوگوں کے ہیں۔ امی بولی، اگر سارے اخراجات ہمارے ہیں تو ہم کو خرچ کرنے دیں، آپ کیوں میرے میاں کی کمائی کو ہر ماہ سنبھال لیتی ہیں؟ دادی کے رونے پر میرے والد کو رنج ہوا۔ وہ ماں کے بہت فرما بردار تھے اور دادی بھی ان سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ ہماری بزرگ تھیں اور گھرانے کی بدخواہ بھی نہ تھیں۔ بس والد نے بیوی کو ماں کے سامنے بولتے دیکھا تو غصے میں ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بعد میں انہیں افسوس بھی ہوا، لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تو وہ ہر کام کر گزرتا ہے جس میں چھٹکارے کی ذرا سی بھی امید ہو۔ میری ماں کو بھی کسی نے تعویذ گنڈوں کی راہ دکھائی، سو وہ ادھر کو چل پڑیں۔ وہ ابو کو پہلے جیسا دیکھنا چاہتی تھی،
اس غرض سے انہوں نے کسی بابا سے تعویذ لیے اور گھر میں چھپا دیے۔ کسی طرح یہ تعویذ میری دادی کے ہاتھ لگ گئے، پھر تو جیسے طوفان آ گیا۔ دادی نے امی سے جھگڑا کیا، امی ہم کو لے کر میکے آ گئیں۔ جب میرے والد گھر آئے، دادی نے ان سے کیا کہا کہ وہ ہمیں لینے نانی اماں کے گھر نہ آئے۔ کافی دنوں کے انتظار کے بعد بالآخر نانی نے خود ان کو فون کیا، تب وہ آ گئے اور خالہ کے سمجھانے پر ہم کو لے گئے۔ وہ ہم کو بہت چاہتے تھے اور دادی بھی، دونوں ہی ہمارے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ دونوں پھوپھیاں بھی ہم پہ فریفتہ تھیں۔ کچھ دنوں بعد جب میری چوتھی بہن شیعہ پیدا ہوئی تو امی اور ابو کے درمیان کشیدگی اور بڑھ گئی۔ تنخواہ میں اضافہ نہ ہوا تھا۔ مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے والد صاحب مزید چڑچڑے ہو گئے۔ ایک دن کسی بات پر دادی اور ماں میں تلخ کلامی ہوئی تو ابو نے میری ماں کو بری طرح پیٹ ڈالا اور گھر سے نکل گئے۔ امی نے سکون کی گولیاں کھا لیں، وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ہم چاروں امی سے لپٹ کر روتی رہیں۔ کافی دیر بعد امی کو ہوش آیا، وہ ہم کو لے کر نانی کے گھر چل دیں۔ میری بڑی بہنیں ان حالات کی وجہ سے سہمی سہمی رہتی تھیں۔ نانی حیران تھی کہ آخر میری بیٹی کے بنتے بستے گھر کو کیا ہو گیا ہے۔ تاہم ابو کے امی پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ہمارے ننھیال والے ابو سے نفرت کرنے لگے۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہ ہمارے سامنے ہمارے والد کو برا بھلا کہتے۔ خالائیں تو ہمیں ہمارے سگے باپ سے ڈراتیں۔ ایک دو بار ابو امی اور ہم کو لینے آئے تو ہم ڈر کی وجہ سے چھپ گئے۔ ہماری خالاؤں نے اپنا غصہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے معصوم ذہنوں پر ظلم کیا کہ ہمیں ہمارے محبت کرنے والے باپ سے دور کر دیا۔ ہم ابو کو دیکھ کر رونے لگتے۔ ہمارے اس رویے نے میرے باپ کے ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے دماغ پر اور بھی برا اثر ڈالا۔ حالات کچھ بھی تھے، آخر ابو امی سے محبت تو کرتے تھے۔ ہمارے حالات بگاڑنے میں کچھ ہاتھ دادی کا بھی تھا۔ وہ بزرگانہ فراست اور حوصلے سے کام لینے کی بجائے بہو کو مرد ظلام ٹھہرا دیتی تھیں۔ ابو بھی انسان تھے، وہ پریشانی کے سبب صحیح نہ سوچ پاتے اور ان کو بیوی میں عیب نظر آنے لگتے۔ اس طرح ہمارے گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ اس بار جو ابو ہم کو لینے نانی کے گھر آئے، امی ان سے اس قدر خوف زدہ تھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ابو نے عدالت میں ہمیں اپنی کفالت میں لینے کے لیے کیس کر دیا تو امی نے بھی طلاق مانگ لی۔ ابو نے شرط رکھ دی کہ جب تک میری بچیاں مجھ کو نہ دو گی میں تم کو طلاق نہ دوں گا۔ ماں کو اپنے جیون ساتھی پر جانے کیسا غصہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے باپ کے حوالے کیا اور خود طلاق حاصل کر لی۔ اس واقعے کے بعد میرے والد کی ذہنی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ کسی صورت اپنی شریک حیات کو طلاق نہ دینا چاہتے تھے، جو ان کی 4 بچیوں کی ماں تھی۔ بیوی کو طلاق دے دینے کے بعد وہ خود فراموشی کی کیفیت میں رہنے لگے تو رشتہ دار ان کو پاگل کہنے لگے۔ تاہم اس پاگل پن میں بھی انہوں نے ہمیں فراموش نہ کیا۔ وہ ہمارا پہلے سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہیں، بلکہ حالات نے ان کو خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ تاہم ننھیال والوں نے باپ کو خوفناک شخص بتا کر ہمارے معصوم ذہنوں کو جس طرح مضروب کیا تھا تو ہم اب بھی ان سے ڈرتے تھے۔ تاہم ان کے سائے میں ہم کو خاص قسم کے تحفظ کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اس احساس کی وجہ سے ہمارا خوف رفتہ رفتہ دور ہونے لگا اور ہم اپنے والد سے پھر سے پیار کرنے لگے۔ دادی ہم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ پھوپھیاں بھی سارا دن ہماری ناز برداریوں میں گزارا کر دیتی۔ ہم پھر بھی تنہائی محسوس کرتے کہ دنیا کے سب سے بڑی نعمت سے محروم تھے۔ ہماری امی ہم سے بہت دور تھیں۔ امی نے طلاق کے بعد پلٹ کر ہماری خبر نہ لی اور نہ ہم کبھی ان کی طرف جا سکے۔ دونوں گھرانوں میں ایسی دشمنی ہوئی کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ہمارے رشتہ دار مشترک تھے، تبھی کبھی ننھیال والوں سے ملاقات ہو جاتی، لیکن امی سے کبھی ملاقات نہ ہوئی اور نہ ہی ماں نے ہم سے کبھی ملنے کی کوشش کی۔ جیسے وہ ہم سے بھی تنگ تھی۔ لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ طلاق کے 4 سال بعد امی کے گھر والوں نے ان کی شادی دوسرے شہر میں کر دی۔ وہاں ان کے 2 بچے ہیں۔ امی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں،
لیکن ہماری زندگی اجیرن کر گئی تھی۔ اگرچہ ددیال میں ہم سے پیار کرنے والے بہت تھے، لیکن ممتا کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ماں کے پیار کی کمی نے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے میں ہر میٹھے بول پر اعتبار کر لیتی، ہر ہاتھ ملانے والے کو دوست سمجھتی، اور کسی کی ذرا سی بات میرے دل کا آئینہ چکنا چور کر دیتی۔ میری حساس طبیعت نے زندگی میرے لیے مشکل بنا دی، جبکہ بڑی بہنیں اور چھوٹی بہن خوش باش زندگی گزار رہی تھیں۔ اب میں خوش رہنے کے لیے جھوٹے سہارے تلاش کرنے لگی۔ انہی دنوں میری ملاقات عفت سے ہو گئی۔ یہ لڑکی ہمارے محلے میں نئی نئی آئی تھی۔ اس نے ہمارے اسکول میں داخلہ لے لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی تو ہم ساتھ اسکول جانے لگے۔ بظاہر وہ اچھی لڑکی تھی، کہنے کو میری دوست بن گئی، لیکن دل کے سمندر کی گہرائی کو ناپنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں بھی اس کی اصلیت کو نہ پہچان سکی۔ ہم نے ساتھ میٹرک کر لیا اور پھر ایک ہی کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت جتاتی تھی۔ میں اس کی باتوں کو خلوص سمجھ کر متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے میرے دل و ذہن اور سوچوں پر قبضہ کر لیا۔ میں ایک خاموش طبیعت لڑکی تھی، جبکہ عفت اس کے برعکس تھی۔ وہ ہر ایک سے اچھے طریقے سے ملتی، لڑکوں سے بات کرنا اور راہ و رسم بڑھانا اس کا مشغلہ تھا۔ وہ راہ چلتے ہوئے لوگوں سے باتیں کرنے لگتی تھی، اجنبیوں سے گل مل جاتی۔ مجھے اس کے یہ طور طریقے پسند نہ تھے، مگر گھر میں بھی کوئی ایسا نہ تھا کہ جس کو دوست جان کر دل کی بات بتا سکتی۔ ایک روز کالج جاتے ہوئے دو لڑکے ملے۔ انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ دی اور پاس سے گزر گئے۔ تب بھی عفت نے ان کو بلا لیا۔ جب وہ پلٹ کر ہماری طرف آئے تو ان سے اپنا تعارف کروایا، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، فلاں کلاس میں، معلوم نہیں داخلہ کب جائے گا۔ وہ ایک لڑکے سے باتیں کر رہی تھی تو دوسرا، جس نے اپنا نام گل خان بتایا تھا، مسلسل مجھ کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں سخت نروس اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ بار بار عفت سے التجا کرنے لگی کہ چلو بھی، اب ہم کو دیر ہو رہی ہے۔ وہ کسی طور وہاں سے ہٹ نہ رہی تھی اور میرا خوف سے برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے کندھا کھینچ کر عفت کو وہاں سے چلنے پر راضی کیا، لیکن چلتے چلتے بھی اس نے تیر پھینک ہی دیا۔ ان لڑکوں سے کہا کہ تم ذرا داخلے کے بارے میں پتہ کر کے کل بتا دینا۔ حالانکہ یہ ایک فضول سی بات تھی، یہ معلومات ہم اپنے کالج سے لے سکتے تھے، تاہم اس کو تو ان سے دوبارہ بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اگلے روز جب ہم اسی جگہ سے گزرے تو ان لڑکوں کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ عفت کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے حفیظ اور گل خان کو اپنے گھر چائے پر مدعو کر لیا اور مجھے بھی اپنے گھر سے بلا کر لے گئی۔ اس وقت اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ اس روز حفیظ اور گل خان سے تفصیلی تعارف ہوا۔ وہ دونوں فورتھ ایئر کے طالب علم تھے۔ عفت نے ان سے میرا بھی تعارف کروایا۔ وہ اگلے محلے میں رہتے تھے، جو ہمارے کالج کے رستے میں تھا۔ یوں اب ہماری روز ان سے ملاقات ہونے لگی۔ اب چائے پر مدعو کرنے کی باری ان کی تھی۔ انہوں نے ہمیں ایک ہوٹل میں بلایا۔ میں جانا نہ چاہتی تھی، لیکن عفت نے جب ہاتھ جوڑے کہ بس ایک بار چلو، مجھے اکیلا نہ کرو، تو مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ گل خان، جو بہت کم گو تھا، اچھا لڑکا ہے، یا شاید مجھے اچھا لگتا تھا۔ دونوں کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ تب عفت نے ان سے فرمائشیں شروع کر دیں۔ ایک دو بار وہ کھانے پینے کی چیزیں لائے، اس کے بعد وہ اسے بہانہ کر کے ٹالنے لگے۔ میں نے عفت کو منع کیا کہ سرراہ فرمائشیں کرنا کہاں کی تمیز ہے، تو وہ بولی، تمیز کو چھوڑو، میں جال بنا رہی ہوں۔ بھئی ہمیں کس سے شادی بھی تو کرنی ہے، ان کی فیاضی بھی تو دیکھنی ہے۔ ماں باپ اپنے خاندان کے جن لڑکوں کے نام لیتے ہیں، تم دیکھو ان کو تو منہ پھیر لو۔ میں اس کی دلیل سن کر چپ ہو گئی۔ حفیظ کچھ عفت کی سی فطرت کا مالک تھا، سو وہ اسی کو پسند کرنے لگا، جبکہ گل خان جب ملتا کم بات کرتا اور ریز رو ہوتا۔ تاہم وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ اگر میں عفت سے کہتی دیر ہو رہی ہے، بات مختصر کرو اور چلو، وہ کہتا ہاں یار حفیظ، ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے، کب تک فٹ پاتھ پر کھڑے باتیں کرتے رہو گے۔ وہ اس کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔
میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری الجھن کو محسوس کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے۔ اب عفت میرے بغیر حفیظ سے ملنے لگی۔ ایک دن دونوں محفیظ سے بات کر رہے تھے۔ موقع پا کر گل نے مجھ سے کہا کہ تم اس لڑکی سے دور ہو جاؤ اور یوں سرراہ رک کر کسی سے بات مت کیا کرو۔ حفیظ بھی اچھا لڑکا نہیں ہے، یہ تمہاری سہیلی کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتا ہے اور آگے چل کر دھوکہ دے گا۔ میں نے دبے لفظوں عفت کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری باتوں پر کان نہ دھرے۔ بولی، تم اپنی فکر کرو، میں جان چکی ہوں کہ گل تمہارا بہت احساس کرتا ہے، تم اس کی طرف توجہ دو۔ یہ بات میں نے گل کو بتائی۔ اس نے کہا، تمہاری سہیلی ٹھیک کہتی ہے، تم اجازت دو تو میں اپنی والدہ کو تمہارے گھر بھیجوں۔ اس بات کا ذکر مگر اپنی سہیلی سے مت کرنا۔ میں نے کہا کہ گھر کا پتہ تو تم جان گئے ہو، والدہ کو بھیجنا چاہو تو بھیج دو، میری دادی بھی ان سے مل کر خوش ہوں گی۔ گل اس طرح گھر کا پتہ پوچھ کر میری رضامندی لے رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ اور بہنوں کو ہمارے گھر بھیجا اور جب وہ دوسری بار آئیں تو میرے رشتے کی بات کر دی۔ دادی نے کہا، پہلے آپ کا لڑکا اور گھر دیکھ لوں پھر جواب دوں گی۔ اب جب عفت حفیظ سے بات کرنے کو ٹھہرتی تو گل مجھ سے بات کرنے لگتا تو اس کا دھیان ہماری طرف ہو جاتا اور وہ پریشان ہو جاتی۔ اپنی پریشانی وہ حفیظ سے بیان کر دیتی تو ہمیں اس کے ارادوں کا علم ہو جاتا، یعنی کہ وہ دونوں لڑکوں کو گھیر رہی تھی۔ گل خان پٹھان تھا، گورا چٹا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ گل کی مجھ سے شادی ہو جائے۔ حفیظ نے جب اس کی فرمائشیں پوری نہ کیں، یعنی تحفے دینے بند کر دیے، تو اس کی توجہ گل کی طرف ہو گئی اور وہ اس میں دلچسپی لینے لگی، جس پر حفیظ نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے لڑکوں سے تحفے وصول کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں، یہ اچھے کردار کی نہیں ہوتی۔ اس بات نے عفت کو بھڑکا دیا اور وہ میری پھوپھی کے پاس گئیں۔ ان کے سامنے گل خان کی جتنی برائیاں کر سکتی تھی کیں۔ وہ میری پیاری سہیلی تھی۔ پھوپھی نے اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت دی۔ میں اپنی پھوپھی سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ امی جان کے جانے کے بعد انہوں نے ہی ہمیں پالا تھا۔ انہوں نے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ گل خان اچھا لڑکا ہے، اس نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، سیدھے طریقے سے رشتہ بھجوایا ہے۔ پھوپھی نے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھ کو گلے لگا لیا۔ بولی، رو مت، میں تمہاری پسند سے ہی تمہاری شادی کراؤں گی، ذرا مجھ کو اس لڑکے کے بارے میں تسلی کر لینے دو۔ بدقسمتی سے میں نے عفت کے بارے میں پھوپھی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میری اسی غلطی نے مجھے برباد کر دیا۔ پھوپھی نے گل خان کے بارے میں چھان بین کا فیصلہ کیا تو عفت کے ذریعے، کیونکہ وہی گل خان والوں کو جانتی تھی اور وہی میری سہیلی تھی۔ انہوں نے میری اپنے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو عفت کے گوش گزار کر دی۔ عفت نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی والدہ کے ذریعے تمام معلومات اکٹھی کر کے ان تک پہنچا دے گی۔ پھوپھی مطمئن ہو گئیں۔ اس وقت تک میں نہیں جانتی تھی کہ حفیظ سے ٹھکرائے جانے کے بعد اب عفت گل خان کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تبھی اس کی والدہ ان کے گھر آنے جانے لگی ہیں۔ اب عفت کو موقع مل گیا ہم دونوں کو جدا کرنے کا۔ اس نے اپنی ماں سے اس معاملے کا کوئی تذکرہ نہ کیا، مگر اپنی دو سہیلیوں کو ساتھ ملا لیا۔ انہوں نے گل خان کی طرف سے اپنے نام جعلی خطوط لکھے اور عفت کی معرفت یہ خطوط میری پھوپھی کو پہنچے۔ سیدھی سادی پھوپھی نے ان خطوط کو پڑھ کر پوچھا، یہ لڑکیاں کون ہیں عفت؟ اس نے بتایا، ہمارے محلے کی ہیں، آپ کے ہیں تو ان کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ خود آپ کو بتا دیں گی کہ گل خان کیسا لڑکا ہے، اپنی خوبصورتی کی آڑ میں لڑکیوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ مزید اطمینان کرنا ہو تو میری امی کے ساتھ اس کا گھر بھی جا کر دیکھ لیں، چھوٹا سا مکان ہے، آپ کو وہاں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے مالی حالات بھی کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ پھپھو بات بڑھانا نہ چاہتی تھیں کہ رشتوں کے معاملات میں واویلا اچھی بات نہیں تھی۔ عفت کی کارستانی بتائے بغیر انہوں نے مجھ کو گل خان سے بات کرنے سے منع کر دیا اور جب اس کے گھر والے رشتہ لینے آئے تو دادی نے پھوپھی کی رپورٹ روشنی میں ان لوگوں کو انکار کر دیا۔ اس بات کا گل خان کو بہت دکھ ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ کم از کم ایک بار مجھ سے ملیں، لیکن عفت حائل تھی، اس نے مجھ کو اسے ملنے نہ دیا۔ دادی نے مجھ پر کڑی پابندی لگا دی۔
یوں عفت کے جھوٹے بیان نے ہم دونوں کو جدا کر دیا۔ میں بہت افسردہ تھی مگر پھوپھی نے میرے غم کا کوئی اثر نہ لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گل خان کا خیال دل سے نکال دوں، مگر یہ ایسا صدمہ تھا جس کو میں عمر بھر نہ بھلا سکی۔ ایف اے کے امتحان کے بعد میری شادی دادی نے تایا کے بیٹے عمران سے کروا دی۔ جو شخص نصیب میں تھا اس کے ساتھ شادی ہو گئی اور زندگی گزار لی، لیکن آج بھی سوچتی ہوں کاش میری ماں ہم کو یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو میرا باپ بھی حواس نہ کھوتا، اور جو میرے ساتھ ہوا یہ کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ بیٹیوں کی خوشیاں اور دکھ ماؤں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔